بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر۔ ناظرین، دنیا میں ہر چیز مر جاتی ہے، فانی ہے، مگر خون شہادت کے وہ قطرے جو اپنے اندر حیات الہی کی روح رکھتے ہیں کبھی فنا نہیں۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ کہ جس میں لڑنے والوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو اپنا مرکز عمل سمجھا۔ دنیا کی تاریخ لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا مدعا نہ جہاں گیری ہو، نہ اقتدار کا شوق ہو اور نہ ہی مال غنیمت جمع کرنے کا لالچ، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یہ بڑے دل والے گروہ چاہتی ہے۔ آپ تمام غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں دو ہی چیزیں قدرے مشترک نظر آئیں گی۔ اول جہاد فی سبیل اللہ اور دوئم اپنی مدافعت۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی مسلمانوں نے اپنی مدافعت میں مشرکین مکہ کے خلاف لڑی تھی۔ ناظرین، جب مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تو قریش نے مسلمان مہاجرین کی املاک ضبط کر لیں۔ اب قریش کو بھی اپنے تجارتی قافلوں کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے تشویش تھی، کیونکہ مسلمانوں کی قوت مدینہ منورہ میں مجتمع ہو چکی تھی۔ مسلمانوں نے بھی تجارتی قافلوں کو روکنے کا ذہن بنایا۔ اس کے نتیجہ میں 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے میدان میں عظیم معرکہ برپا ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے قریش کا اقتصادی اور معاشی محاصرہ شروع کرتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ دوستو، بدر کا میدان مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس میں کئی کنویں اور باغات تھے جہاں قافلے عموماً پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس میں آمد و رفت کے 3 راستے ہیں۔ ایک جنوب میں ہے جسے دور کا ناکہ کہا جاتا ہے، دوسرا شمال میں ہے جو قریب کا ناکہ کہلاتا ہے، تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے۔ اسی سے اہل مدینہ آتے جاتے تھے۔ مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا، لہٰذا یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی تھی کہ اس احاطے میں قریش کے قافلے اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستوں کو بند کر دیں گے اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر یہ معرکہ ہوا۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا، اور اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے بھی یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعہ نے قریش مکہ کو مشتعل کر دیا۔ نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو بھی رہا کر دیا، مگر قریش جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان مومنین کو نقصان پہنچایا جا سکے، وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ قافلہ جس پر مسلمان حملہ کرنے والے تھے وہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ باخلاف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی
کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دنس دنس جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور مومنین کی مدد کے لیے آسمانوں سے بارش نازل فرمائی، جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین کی تعداد جو کہ 1000 تھی، اور ان کے اس لشکر میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور اس لشکر میں 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑے شامل تھے۔ مگر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل جذبہ ایمان کی طاقت سے مالا مال تھے، اور انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ دوستو، لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کو دیکھا۔ ہر کافر عین اسی جگہ پر مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رقت امیز لہجے میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقت امیزی دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، مگر مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے، اور وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش کے حوصلے پست ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ دوسری جانب اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اور یوں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مسلمان مومنین کو پہلی عظیم فتح سے ہمکنار کیا، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب کریم 3000 نازل شدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کافر فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 مقرر شدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ یاد رکھو، مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا غرور ٹوٹا اور بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے
بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا، اور جو نادار تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکہ میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنگ کے لیے آ رہے تھے، تو قریش نے ان کو اس وعدہ پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، تو آپ نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوستو، بدر کی فتح سے مسلمانوں کے لیے جو مزید اہم نتائج نکلے وہ یہ تھے: مسلمانوں کے رعب و دبدبے میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ تمام جزیرہ عرب میں ان کی فتح کی دھوم مچ گئی۔ بت پرست قریشیوں کا تکبر اور غرور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہودیوں کا حسد چھپ نہ سکا، انہوں نے اعلانیہ مخالفت شروع کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اس کے متعلق فرمایا۔ ترجمہ: ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، جبکہ دلوں میں چھپی دشمنی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے اعلانیہ دشمنی شروع کر دی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ ڈالے تھے۔ دوستو، اگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اس زمانہ میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو ڈنگ کا کپڑا، نہ رہنے کو مکان، نہ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ کا کوئی سائبان تھا، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان حالات میں انہوں نے محض اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر اتنی بڑی فوج سے یہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ آخر ہم بھی تو اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں ہم اس قدر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے بس اور ذلیل و خوار ہیں؟ اس بارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ محض ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں تھا جس میں مسلمانوں نے اپنے خون بہا کر فتح حاصل کی، بلکہ ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ میں آخر میں اقبال کے ایک شعر سے اختتام کروں گا۔ اقبال نے فرمایا تھا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔